الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو العلم والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ فرمان مبارک ہیں، اللہ جل شانہ بھی گواہ ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم، فرشتی بھی گواہ ہیں اور علم والے بھی گواہ ہیں. قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ جل شانہ نے یہاں فرشتوں کے ساتھ فرشتی بھی گواہ ہیں اور علماء بھی گواہ ہیں. اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات پر فرشتی بھی گواہ ہیں، علماء بھی گواہ ہیں. جب اللہ جل شانہ نے علماء کرام کو فضیلت دی فرشتوں کے ساتھ، تو اس کی فضیلت تو بہت بڑی ہو گئی. اور جو لوگ بڑے لوگوں کی قدر کرے گا اللہ پاک اس کو اونچے مقام پہنچائے گا، اور جو بڑے لوگوں کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ پاک اس کو گہرا کر دیتا ہے. اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم نے انسان کو بہترین سانچے سے پیدا کیا ہے لیکن ہم نے نیچا جہنم، اور ہم نے اس کا ارادہ بھی کیا ہے کہ گناہگار ہوں گے اس نیچے لوگ جہنم میں جائیں گے. باہر کے علماء کرام کی فضیلت، اس کی شان اللہ جل نے خود بیان کی ہے. ابھی امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان، امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان مبارک عالم کی فضیلت ایسے ہیں جیسے میری فضیلت ادنا بندوں پر ہے، ادنا قسم کے لوگوں پر ہے، میری فضیلت ہے، ایسی علماء کرام کی بھی عزت ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. علماء کرام کی احترام کرنا یہ اللہ جل کا احترام ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کا احترام ہے، عزت ہے. علماء کرام کی اس کی توہین کرنا امام الانبیاء علیہ السلام کی توہین اور اللہ جل شانہ کا اس کی بھی توہین ہے. قرآن عظیم الشان کی مخالفت ہے. تو اس لیے بخاری شریف مسلم میں بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم لوگوں کی سینوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، علماء کرام کی روح کو قبض کیا جائے گا. لوگ جاہل لوگوں کو اپنے رؤسا بنائیں گے اور ان سے پھر سب مسئلہ مسائل پوچھیں گے، بغیر تحقیق کے وہ فتوی دیں گے، وہ بھی گمراہ، اور جو مسائل پوچھیں گے اس سے اور وہ بھی گمراہ. علم تو موجود ہوگا لیکن ایسے لوگوں کو، غلط لوگوں کو وہ آگے بنائیں گے، رؤسا بنائیں گے. تو اس لیے حضرات علماء کرام کا احترام ہر زمانے میں کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے. ایسے لوگ کی توہین، ایسے لوگ کا اکرام کرنا، جو علماء کرام کی توہین کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے کہا تھا، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں اور تیرا رب جائے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم قتال کریں گے. تو جائے اور تیرا رب جائے، آپ قتال کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اور آج کی دور کی بات نہیں. لہذا حضرات علماء کرام کا اکرام کرنا، اس کی باتیں ماننا، عمل کرنا ہمارے لیے بہت فوائد ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور موت کی بات. یہ علماء قیامت کے لیے بھی تمہاری سفارش کریں،
10 حفاظ، 10 لوگوں کی حفاظت سفارش کرے گا؟ حضرات علماء کرام آسمان کے اندر جتنے ستارے ہیں اتنے لوگوں تک اس کی سفارش کرے گا، زیادہ لوگوں کی۔ اللہ جل ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عالم بننا چاہیے یا طالب علم بننا چاہیے یا علماء کرام کی خدمت گار بننا چاہیے؟ 4 قسم کے چارواں بندہ نہیں بننا چاہیے، پھر انسان گمراہ ہو جائے گا، اور انہیں اس کا اکرام نہیں کرتے ہیں۔ 5 چاروں قسم کا بندہ نہیں بننا چاہیے، تم بھی ذلیل اور لوگ بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔